الحمد لله الذي هدانا لهذا سواء الطريق وجعلنا التوفيق الرفيق. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ناركم 70 جزء من نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل هول من الأحوال مقتحم. قابل قدر سامعین، بزرگان دین، محترم بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، دنیا سے چلے جانے کے بعد قبر ہے، قبر سے اٹھنے کے بعد حشر ہے. اس ساری زمین کو یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ زمین کو بھی لپیٹ دیں گے، آسمان بھی لپٹ جائے گا، اور ایک دم پوری کائنات کو چٹیل میدان بنا کر کے حشر کی زمین بنا دی جائے گی. ایک تفسیر یہ بھی ہے، اسی دنیا کو حشر کا میدان بنا دیا جائے گا، سب کو اٹھا دیا جائے گا، اسی زمین کو میدان حشر بنا دیا جائے گا. اللہ کا عرش سامنے آئے گا میدان حشر میں. جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں کے نامہ اعمال اللہ کے عرش کے نیچے ہیں. اللہ کے عرش کے نیچے ایک ہوا چلے گی، اس ہوا کے ذریعے اعمال نامے اڑائے جائیں گے. سارے لوگ سامنے کھڑے ہوں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا، اور اس پہ لکھا ہوگا: اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا اعمال نامہ خود پڑھ کے دیکھو، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. کچھ کو دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، قرآن کیا ہے. کچھ کے بعد دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے ہاتھ میں دے دیا گیا فیقول مقرؤ کتابیہ، وہ اعمال نامہ دکھائے، خوشی سے دکھاتا پھرے گا، اور بھائی خوشی سے اچھلے گا، کودے گا، اور کہے گا مقرؤ کتابیہ، یہ میرا اعمال نامہ ہے. میٹرک میں پاس ہونے والا مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا کرتا ہے، اپنا رزلٹ کارڈ اٹھایا کرتا ہے، میرے اتنے نمبر، میرے اتنے نمبر. یہ عارضی بن گیا، عارضی. ہمارے دادا حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے ساتھ ان کے ایک دوست نے انڈیا کے طبیہ کالج میں ٹاپ کیا، طبیہ کالج میں ٹاپ کیا. تو ان کے دوست کا انتقال ہو گیا. ڈگری کچھ دنوں کے بعد گھر آئی، دروازے پہ دستک، ماں باہر آئی، باپ باہر آیا، کوئی ایک آیا پر تو کہنے جی ڈاکیا کھڑا ہے باہر، کیا لائے ہو؟ آپ کے بیٹے کی ڈگری ہے. ماں نے کہا وہ سامنے قبرستان ہے، اس قبر کے اوپر رکھ دو جا، اس قبر کے اوپر رکھ دو جا. آج کیا دکھا رہا ہے؟ مقرؤ کتابیہ، میرا اعمال نامہ پڑھو. میں پاس ہو گیا،
میں کامیاب ہو گیا۔ ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں، ایسی کامیابی، ایسی خوشی جس کے بعد دکھ نہیں۔ اور مقررو کتابیہ، دکھاتا پھرے کچھ لے گا، اور مقررو کتابیہ، کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا، مجھے خیال تھا، مجھے یقین تھا، ملاق حسابیہ، رب سے ملنا ہے، حساب ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، ہمیشہ کی خوشی میں چلے جاؤ، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں چلے جاؤ، قطوفہا دانیہ، جن کے میوے جھکے پڑے ہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، تم نے دنیا میں دکھ اٹھائے ہیں۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیے جائے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے کاش مجھے یہ دیا ہی نہ جاتا، لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا حساب بھی ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ہلک عنی سلطانیہ، مجھے برباد کر دیا چودراہٹ میں، ہلک عنی سلطانیہ، برباد کر دیا مجھے میرے مال نے، ہلک عنی سلطانیہ، ہلاک کر دیا مجھے بے جا تسلط، بے جا ظلم اور تشدد نے مجھے برباد کر دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، بایاں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، اور افسوس کے مارے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، میرے اللہ کی طرف سے آواز ہے کہ خذوہ، پکڑو بے ایمان کو، فرشتے کھڑے ہوئے ادھر، خذوہ، پکڑو بے ایمان کو، فغلوہ، ان کے گلے میں کوپڑا، ثم الجحیم صلوہ، اٹھا اور پھینک دو جہنم میں، ثم فی سلسلۃ سبعون ذراعا فاسلکوہ، پھر ان کو بیڑیاں ڈال دو، سلسلۃ سبعون، 70 گز لمبی جو ہے وہ زنجیریں ڈال دو ان کو، ثم الجحیم صلو، پھینک دو جہنم میں، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، جہنم میں کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کے اوپر یقین نہیں تھا۔ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ کھانا بھی غیروں تک، مسکین کو اور محتاج کو نہیں پہنچا سکتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کوئی رشتہ دار نہیں، آج کوئی عزیز نہیں، آج کوئی وکیل نہیں، کوئی سفارشی نہیں، آج بھئی کوئی کسی کا صحیح و شریک نہیں، اٹھاؤ اور پھینک دو، اٹھاؤ ان کو جہنم میں۔ اعمال نامہ ملنے والا ہے مجھے اور آپ کو ہاتھ میں، وجیء یومئذ بجہنم، میدان حشر لگا ہوا ہے، اعمال نامے پکڑائے جا رہے ہیں، کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں، وجیء یومئذ بجہنم، پھر جہنم کو میدان حشر میں کھینچ کے لایا جائے گا، الفون زماما الف زمام، 70 زماما الف 70 زماما، جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ، یہ 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتہ کھینچ رہا ہے، اور جہنم دہک رہی ہے، اس کو کھینچ کر اللہ کے دربار میں اور کھینچ کے حشر میں لایا جا رہا ہے، لایا گیا، جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، اٹھاؤ ان کو پھینکو، ان کو جانے دو، ان کو پھینکو جہنم میں، ان کو یقین آ جائے ہمارا وعدہ بھی حق ہے جنت کا، ہماری وعیدیں بھی حق ہیں جہنم کی، یہ سمجھتے تھے اب معلومیت دیے اللہ نے، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی قبر میں سوال اور جواب نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی صراط نہیں، مولوی لگے رہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھو گے، میں نے قرآن پڑھ کے بتایا ہے، جو قرآن کی ایک آیت میں شک کر جائے پکا کافر اور بے ایمان ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جہنم لائی جائے گی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وجیء یومئذ بجہنم، لایا جائے گا، اٹھاؤ قرآن کہہ رہا ہے، 70,000 لگامیں ہوگی، پیغمبر کا فرمان کہہ رہا ہے، دائیں اور بائیں ہاتھ میں اعمال ملیں گے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے،
مرد ہے عورت ہے سب کا حساب ہے کہ عورتوں کو بھی بائیں ہاتھ میں ملیں گے عورتوں کو بھی دائیں ہاتھ میں ملیں گے کچھ خوش وقت ہوگی جنہیں دائیں ہاتھ میں مل جائے گا کچھ نیک وقت ہوگی جنہیں دائیں ہاتھ میں کما دی کچھ بدبخت ہوگی کہیں شوہر سے جھگڑے کہیں میاں بیوی کے جھگڑے کہیں نمازیں چھوڑ دی کہیں زکات کا کنسپٹ نہیں کوئی کچھ نہیں بائیں اعمال میں دے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جہنم آ گئی ان کو پھینکو جہنم کی طرف وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا قرآن کہہ رہا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا ان کو لگا ان کو ہانکو جیسے بھیڑ بکری جانوروں کو ہانکا جاتا ہے اور ہانکنے والے کے ہاتھ میں ڈنڈا وہ آگے سیق الذین کفروا ان کو ہانکو الی جہنم زمرا جہنم کی طرف حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها جب جہنم کے قریب ہے دروازے کھول دیے جائیں گے دروازے کھول فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها جہنم کے دروازے جہنم کے نگران جہنم کے سیکورٹی گارڈ جہنم کا سپرڈنٹ کہے گا الم یاتکم رسول منکم تمہارے پاس کوئی اللہ کا رسول نہیں آیا تمہارے پاس کوئی اللہ کا پیغام پہنچانے والا نہیں آیا تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا وہ کہیں گے آئے تھے قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ہم تو کہہ رہے تھے رسول اے جناب ہم نے جھٹلایا رسولوں کو ہم نے انکار کیا باتوں کو ہم نے کہا کوئی چیز نہیں ہے آج آ کے کھل رہی ہے سارا باشکاف ہوتا جا رہا ہے سارا کھلتا جا رہا ہے نظروں کے سامنے آتا جا رہا ہے ما نزل الله من شيء ہم کہتے کوئی چیز اللہ نے نہیں اتاری سب کچھ سامنے جہنم کا دروازہ جہنم کا نگران اور فرشتہ اور جناب جہنم کا سکیورٹی گارڈ خود کہہ رہا ہے الم یاتکم رسول منکم کیا کوئی رسول نہیں ہے تمہارے پاس بتانے والا نہیں ہے تمہارے پاس آئے تھے لیکن ہم نے فکذبنا ہم نے تکذیب کی اور پھر کہا قیل ادخلوا ابواب جہنم قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فرشتہ کہے گا چلو پھر جہنم میں داخل ہو جاؤ فبئس مثوى للکافرین اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں بہت بدترین ٹھکانہ ہے جہنم اللہ نے جنت کو بھی اعدت للمتقین پیدا ہو چکی ہے بن چکی ہے اعدت للکافرین جہنم پیدا ہو چکی ہے جنت بھی اللہ کی مخلوق جہنم بھی اللہ کی مخلوق جنت والے بھی پیدا جہنم والے بھی پیدا ہو چکے جنت بھی پیدا ہو چکی جو جنت میں جائیں صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنت والے بھی پیدا ہو گئے جہنم والے بھی پیدا ہو گئے پھر عمل کرن دی کڑی لوڑ ہے حضور پاک نے فرمایا نا جو جنت کے لیے پیدا ہو گیا اس کے لیے جنتی اعمال آسان ہو گئے 5 وقت مسجد میں آنا بر وقت جمعے میں آنا بر وقت اللہ کے نام پر دینا اور جتنے نیک اعمال ہیں وہ سارے آسان کر دیے گئے وہ جنتی ہے اور جو جہنم کے لیے پیدا ہوئے اس کے لیے برے اعمال آسان کر دیے گئے جو برائیوں میں لگے سمجھے میرے جہنم کے راستے آسان ہو گئے جس کو 5 وقت نماز کی توفیق مل رہی ہے جس کو داڑھی پوری رکھنے کی توفیق مل رہی ہے اور سنتوں پہ زندگی گزر رہی ہے اس پہ اللہ سے استقامت بھی مانگے اور ساتھ میں دل میں خوشی بھی محسوس کرے جنتی راستے ہموار ہوتے جا رہے ہیں جنتی راستے ہموار ہوتے جا رہے ہیں فرشتہ کہے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 طبقے پیدا کیے جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں جنت کے 8 اس لیے 8واں دروازہ اس میں وہ ہوں گے جن کو اللہ اپنے فضل سے رحمت سے داخل کریں گے جاؤ 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 اور باقی اعمال سے کوئی روزے میں آگے ہے روزے والے دروازے سے جائے گا کوئی زکات میں آگے زکات والے دروازے سے جائے گا اور بھائی کوئی جو ہے نا وہ نمازوں میں آگے وہ نماز والے دروازے سے جائے گا تو اس طرح جہنم کے 7 طبقات جنت کے دروازے اس طرح ہیں ایسے جنت ہے ایک دروازہ دوسرا تیسرا چوتھا جہنم کے دروازے جہنم کے طبقے اس طرح ہیں 1 2 3 4 5 6 7 لہا 7 ابواب قرآن کہہ رہا ہے لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم جہنم کے 7 دروازے 7 طبقے اور اس میں 7 طرح کے لوگ جائیں گے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے
آپ کو میں آگے طبقات بتاؤں گا. جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے خوشی خوشی، اپنے اپنے بالا خانوں میں، اپنے اپنے در و دیواروں میں، اپنے اپنے محلات میں. جہنمی ہانک کر، فرشتے نے ہانک کر جہنم میں ڈال دیے، اور پھر عذابات شروع ہو گئے، پھر دکھ اور درد شروع ہو گئے، پھر کٹھن مراحل شروع ہو گئے. یہاں تو کہتے ہیں نا دکھ ملتے مر جائیں گے، وہاں موت بھی نہیں آئے گی. دکھ اور درد شروع ہو گئے. پھر 40 سال گزر گئے. کتنے گزر گئے؟ 40 سال گزر گئے دکھوں میں، 40 سال گزر گئے دکھوں میں. اور 40 سال تک وہ جہنم کے سپرڈنٹ کو پکاریں گے، جہنم میں ہمارے اوپر رحم کرو، ہمارے اوپر رحم کرو، ہمارے حال پر رحم کرو، کوئی دروازہ کھول دو، تپش نکل جائے، کوئی اور ہمارے لیے کھانے کا انتظام، کوئی پینے کا. 40 سال مشقیں کسی کسی، 40 سال جو ہے نا وہ فرشتوں کے گرز پڑ رہے، 40 سال تک لوہے اور آگ کی پھٹیوں میں تپتے ہوئے گزر گئے. 40 سال کے بعد سپرڈنٹ جہنم کا، اس کا نام ہے مالک. کیا نام ہے؟ مالک. 40 سال تک اس کو آوازیں دیتے رہیں گے، 40 سال تک دروازوں پہ دستک دیتے رہیں گے. 40 سال کے بعد وہ ایک جملہ کہے گا، انکم ماکثون. ادھر ہی پڑھے رہو. 40 سال کے بعد ایک جملہ کہے گا، انکم ماکثون. یہی پڑھے رہو. دوبارہ میں نہیں بلاؤنا، میں نہیں بلاؤنا، انکم ماکثون. یہی پڑھے رہو. اس سے مایوس ہو گئے جہنمی جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے گئے، جن کی نمازیں پوری نہیں، جن کے پاس کلمہ نہیں، جن کے پاس زکوٰۃ نہیں، جن کے پاس خیرات نہیں، جن کے پاس صدقہ نہیں، جن کے پاس حج نہیں، جن کے پاس پیغمبر کی سنتیں نہیں ہیں، جن کے پاس پیغمبر کی شریعت نہیں ہے، جن کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت نہیں. اگرچہ یتیم صحیح، اگرچہ فقیر صحیح، اگرچہ مسکین صحیح، اگرچہ بوریوں پر بیٹھنے والے، جس کے پاس یہ دولت ہے دنیا کا عظیم انسان ہے. 40 سال گزر گئے. انکم ماکثون. یہی پڑھے رہو. پھر اپنے رب کو پکاریں گے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے پروردگار، مالک سے اور سپرڈنٹ آف جہنم سے یہ بیزار ہو گئے، اب اللہ کو پکار رہے ہیں، ربنا اخرجنا. پورے جہنم میں کوئی چھوٹی جہنم نہیں ہے، کوئی چھوٹی جہنم نہیں ہے. جنات سے جہنم کو بھرا جائے گا. جب جہنم کو کھولا جائے گا، بھرا جائے گا. قرآن کہہ رہا، علم تلأتی علم تلأتی علم تلأتی حل من مزید حل من مزید. جہنم سے آواز آئے گی، اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو میرے پیٹ کے اندر. یہ جہنم منہ کھول کے کہہ رہی ہوگی، اور میرے پیٹ میں ڈالو اور ڈالو. جنات پھینکے گئے، یاجوج ماجوج پھینکی جائے گی، اور یہود و نصارہ پھینکے گئے، اور بھائی اور قومیں پھینکی گئی. یہ سنت کا تو ایک ایک بندہ آئے گا. حدیث شریف میں آتا ہے ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا، حدیث شریف میں موجود ہے. جامع ترمذی، سنن داؤد، حدیث میں موجود ہے. ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں. چاہے وہ کہیں سے یہ کاؤنٹنگ کی جائے، کہیں سے وہ لوگ پورے کیے جائیں، کسی امت سے پورے کیے جائیں. ایک شخص اس امت کا میرا لیا، 999 دوسری امتوں کے، اس طرح پورے کیے جائیں گے جہنم میں. وہ اللہ کی مرضی ہے. اعمال ہمارے کیسے ہمیں پتہ ہے. تو جہنم کہے گی حل من، اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو. پھر جب حلم تلأتی اور وہ ڈیمانڈ کرے گی، اور ڈالو اور منہ کھول کے. پھر اللہ اپنا دستے قدر، اپنا قدم مبارک جیسے اس کی شان ہے اس کے منہ کے اوپر رکھیں گے، پھر بند ہو جائے گا. پھر وہ سمٹ جائے گی، سمٹ جائے گی جہنم، سمٹ جائے گی. پھر جہنم میں اندر جا چکے، اور اوپر سے اللہ نے دستے قدم رکھ، اپنا قدم مبارک جیسی اس کی شان ہے. ہم اس پہ قیاس نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایسا ہے. اوپر رکھیں گے، جہنم سمٹ جائے گی، سمٹ گئی، اندر چلے گئے جہنم میں، اور ہر شے بند ہو گئی. اگر اندر 40 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، اس نے بھی کہہ دیا مجھے نہ پکارو. اور 40 سال کے بعد پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے جہنمی، ربنا اخرجنا، اللہ یہاں سے نکال دے، منہا، اس جگہ سے نکال، فإن عدنا، جو اب ہم نے نمازیں چھوڑی، اب ہم نے محمد کی شریعت کا انکار کیا، فإنا ظالمون، ہم بدبخت ہیں، پھر ہم جہنم میں آنے کے قابل ہیں. جو چلا گیا چلا گیا. پھر اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو
دنیا میں ایک مرتبہ پکارے، اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ کہتا ہے لبیک عبدی لبیک عبدی، آؤ میرے دربار میں آؤ تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح۔ آج جہنمی وہاں پکار رہے، جتنی پوری دنیا کی پیدائش کا زمانہ ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ آباد رہے گی، اس کا ٹوٹل کیا جائے، پھر اس کا دگنا کیا جائے، اس کے بعد اللہ اتنے لمبے عرصے کے بعد اللہ جواب دیں گے اور کیا فرمائیں گے؟ اخسئوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کر پڑے رہو، ذلیل ہو کر پڑے رہو۔ یا ایک مرتبہ پکارو لبیک عبدی، گنہگار پکارے، اللہ کہتا ہے لبیک عبدی، چل کر کے آئے، اللہ کر جو کہ اگر گنہگار ایک بالشتہ ہے، اتے من اتانی شبرن، گنہگار بھی ایک بالشتہ ہے، اتے تو ذراعن، ایک ہاتھ متوجہ ہوتا ہوں، جو ایک ہاتھ چل کر کے دو ہاتھ متوجہ ہوتا ہوں، ومن اتانی یمشی، جو چل کر کے اتے تو ہر غلطن، میں دوڑ کے استقبال دونوں ہاتھ کھول کے استقبال کرتا ہوں۔ آج وقت پکارنے کا، آج وقت اللہ کو پکارنے کا، آج وقت ہے اس کے نام لینے کا، آج وقت ہے اس کے سامنے ان اپنی پیشانی کو جھکانے کا، آج وقت ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا، لیکن ہمارا خیال کچھ اور ہے، ہماری چلن کچھ اور ہے، ہماری نہج کچھ اور ہے، ہماری سوچ کچھ اور ہے، افکار کچھ اور ہے۔ اور دربار میں یہ کھلا ہے، دربار ہر وقت کھلا رہتا ہے، دنیا سو جاتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ سوتا نہیں، مخلوق کھاتی ہے، وہ کھلاتا ہے، خود کھاتا نہیں۔ ایسا شہنشاہ اعظم، مخلوق کا خالق اور مالک پیار میں کھڑا ہوا ہے، اور آج جہنمی پکار رہے، کوئی جواب نہیں۔ ساری دنیا کا جتنا ٹوٹل زمانہ ہے اس کا دگنا کیا جائے، پھر ایک جملہ کہہ گیا اخسئوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کر پڑے رہو، دوبارہ مجھے نہ پکارنا۔ جہنم میں سمٹ جائیں گے جہنم میں، یہاں سے مایوسی ہوگی، سمٹ جائیں گے، زبانیں بند ہو جائیں گی، چیخیں گے، چلائیں گے، رونا شروع ہو جائیں گے، اور رو رو کر کے گلے پھٹ جائیں گے۔ لہم فیہا زفیر و شہید، قرآن کہہ رہا ہے ان کی آوازیں چلا چلا کر گلے پھٹ پھٹ کے ایسی ہو جائیں گی جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے، رو رو کر چلا چلا کر گلے پھٹ جائیں گے، آوازیں ایسی ہو جائیں گی جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے، اور گدھے کی آواز کو قرآن کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ کے نزدیک سب سے بری آواز یہ۔ آج جہنمیوں کی انسانی آواز کو گدھے کی آواز میں بدل دیا گیا، رو رو کر، یا ایک دفعہ رو، اللہ 70 دفعہ سنتے ہیں۔ پھر کیا کہیں گے آپس میں جہنمی؟ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، قرآن کہہ رہا ہے ما لنا من محیص، یہاں پر صبر کرو یا پھر واویلا اور ماتم کرو، یہاں برابر ہے، ما لنا من محیص، یہاں سے نہیں نکل سکتا کوئی، یہاں چھٹکارا نہیں ہو سکتا، اب یہی رہنا پڑے گا۔ پھر اللہ کے دربار میں روئیں گے، دھوئیں گے، چلائیں گے، اے اللہ اتنا زمانہ جہنم میں گزر گیا ہے اور شدت پیاس ہے، شدت پیاس ہے، شدت حرارت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جہنم نے اللہ کے سامنے عرض کیا کہ لگے یا ربی اکلنی بعض میرے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں۔ جہنم کہہ رہی ہے، اللہ پاک نے اس کو اجازت دی تم 2 سانس لے سکتے ہو، سیف فی الشتاء ونفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، ایک سانس جہنم گرمیوں میں لیتی ہے، ایک سانس سردیوں میں لیتی ہے۔ جب جہنم نے یوں سانس لیا اندر کی طرف تو پوری دنیا میں برف باری آ گئی، دنیا میں برف کا نظام ہو گیا، ساری گرمیاں سمٹ کے اندر چلی گئی، اور جب اندر سے باہر کی طرف سانس چھوڑا تو یہ تپش اور پہلے جون جولائی آ گیا۔ تو اب وہ جہنم میں اتنا عرصے سے اندر پسرے اور اتنا زمانہ گزر گیا ہے، اور پھر وہ کہہ رہے یا ربا اب ہمارے اوپر کوئی پانی، کوئی گھونٹ پانی کا مل جائے، اور ہم شدت پیاس سے، اس کی حرارت سے ہم مرتے جا رہے، مرنا تو کیا ہے، ہمارا برا حال ہوا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم پر بادل بھیجیں گے، بادل، جہنم کے اوپر بادل آئیں گے، سرخ رنگ کے بادل آئیں گے، وہ دیکھیں گے کہ شاید کہ کچھ برس جائے۔ جب سرخ رنگ کے بادل آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے بچھو گرائیں گے، کالبغال کالحمیر والبغال، اتنا بڑا بچھو جتنا بڑا خچر ہوا کرتا، یہ بادلوں سے گریں گے، بادل کڑکیں گے، ان
میں سے بچھو گریں گے، اور پھر جہنمیوں اتنا بڑا بچھو کہ جتنا بڑا خچر ہوا کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے بچھو گریں گے اور گر کر کے پکڑ لیں گے. اور حدیث شریف میں آتا ہے لاسطن واحدہ، جس کو ایک مرتبہ وہ ڈسے گا، ایک مرتبہ 40 سال تک تڑپتا رہے گا، اس کا درد محسوس ہوگا 40 سال تک. دنیاوی بچھو یہ اس کا ایک عکس ہے یا اس کا ایک نمونہ ہے، اس کے درد کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. وہ ایک روایت میں تھا 70 سال تک تڑپے گا. کون ہے؟ بے نمازی ہے. کون ہے؟ بغیر کلمے کے جانے والا ہے. کون ہے؟ بغیر توبہ کے جانے والا ہے. پھر کئی لمبا زمانہ گزر گیا، چلاتے زہر کے درد کو محسوس کرتے 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 سہتے سہتے لمبا زمان، اور موت تو ہے کوئی نہیں، موت تو ہے نہیں جو آ جائے گی. لمبا زمانہ گزر گیا، ربا پانی کا قطرہ دے دے. پھر ایک بادل آئے گا، ایک بادل آئے گا سیاہ رنگ کا، پوری جہنم پہ چھا جائے گا. پھر وہ خوش ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ کالے رنگ کے بادل سے پانی برس جائے گا، وہاں پہ بجلیاں کڑکیں گی. کعنت الابل، جتنا بڑی گردن اونٹ کی کعنت الابل، جتنی بڑی موٹی گردن اونٹ کے اتنے برابر اژدہا گریں گے اس میں سے. اور جب وہ پکڑیں گے سر سے لے کر پیر تک کھال اتار دیں گے. یہ کون ہے؟ جہنم میں. لمبا زمانہ گزر جائے گا، روتے روتے چلاتے چلاتے. یہ جہنم ہے، یہاں سے خروج نہیں، یہاں سے نکلنا نہیں ہوگا. کسی وقت جا کر جس کے پاس کلمے کی دولت ہے وہ نکلے گا، کسی وقت جا کر جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں نکلے گا. حدیث شریف میں آتا ہے جناب جبرائیل علیہ السلام آئے حضور پاک علیہ السلام کے پاس، اور اچانک آئے اور ایک پریشانی کے عالم میں آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل کیا ہوا؟ کہنے کہ یا ربی، آپ کے رب نے فرمایا جہنم کو دھتکار، اس کو جہنم کو جلاؤ. 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا گیا، 1000 سال تک وہ جل جل کے سرخ ہو گئے. فرشتے نے 1000 سال کے بعد اللہ کی جناب میں عرض کیا ربا 1000 سال گزر گئے ہیں جہنم کی آگ کو جلتے جلتے. اللہ پاک نے فرمایا اور جلاؤ. ایک اور 1000 سال تک جلایا گیا اس آگ کو. 2000 سال کے بعد فرشتہ رب کی جناب میں عرض کے لگا ربا 2000 سال ہو گئے، اب سرخی سفیدی میں بدل گئی. اللہ پاک نے فرمایا اور جلاؤ. 3000 سال کے بعد فرشتہ آیا، لگا ربا 3000 سال گزر گئے اس آگ کو جلتے 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 جلتے، اور اب وہ جل کر آگ کا اپنا کلر نہیں رہا، وہ سیاہ ہو گئی ہے. دنیا کی آگ براؤن ہے، دنیا کی آگ سرخ ہے، لیکن جہنم کی آگ سیاہ ہے. 3000 سال ہو گئے، 3000 سال کے بعد اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا ہے. جبرائیل سے کہنے لگے، میرے نبی نے پوچھا جبرائیل جہنم کیسی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی اگر جو جہنمیوں کو، دنیا کا جو مجرم ہو ہر جیل کی وردی ہوتی ہے، اس کا جو جہنمیوں کو لباس پہنایا جائے گا سرابیلہم من قطران، اگر وہ سرابیل جو لباس پہنایا جائے گا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے، صرف لٹکا دیا جائے، تو اس کی بدبو کی وجہ سے اور اس کی حرارت کی وجہ سے پوری دنیا جل کے خاک ہو جائے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو جہنمیوں کے خون اور پیپ جس اور زخموں سے رسنے والا جب وہ چلائیں گے پانی کے لیے پیش کیا جائے گا، اس سے اگر ایک ڈول بھر کر زمین سے آسمان سے زمین کی طرف گرا دیا جائے، اس کے اندر اتنی سمیل اور بدبو ہے پوری دنیا دماغی طور پر سڑ کر بھسم ہو جائے. اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل اور کیسے ہے؟ فرمایا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 طبقات میں تقسیم کر دیا ہے. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. جہنم کو 7 طبقات میں پیش کر دیا ہے. میرے نبی نے پوچھا کہ وہ 7 طبقات میں کون جائیں گے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیچے والے طبقے میں، پہلے طبقے میں جائیں گے فرعون کا لشکر، پہلے طبقے میں جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے معجزہ مانگنے والے، آسمان سے اترنے والا، دسترخوان کا پھر انکار کرنے والے، اور فرعون کا لشکر اور منافق.
فرعون کا لشکر حضرت عیسیٰ سے معجزہ آسمان سے دسترخوان اترنے کا مانگنے والے، اور جب معجزہ مل جائے پھر انکار کرنے والے، ساتھ میں ان کو ایک طبقے میں پھینکا جائے گا۔ اس طبقے کا نام ہے حاویہ۔ اور دوسرے طبقے میں مشرکین جائیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے بھی نظر و نیاز، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے بھی سجدے، اللہ سے علاوہ کسی اور سے بھی اولادیں مانگنے والے اس میں جائیں گے۔ اور تیسرے طبقے میں دین کو بدلنے والے، جو اپنے دین کو بیچ ڈالیں، جو کوئی مرتد ہو کر کوئی مرزائی، کوئی قادیانی، کچھ اور ہو گیا، کوئی صافی، کوئی دین بدل گیا، اس میں جائیں گے۔ چوتھے طبقے میں فرمایا اس طبقے میں جتنے کا جتنا ابلیس ہے اور اس کی ذریت ہے، اس میں اس کو اللہ ڈالیں گے، اور جتنے اس کے پجاریاں کے وہ جائیں گے۔ اور پانچویں طبقے میں کون جائے گا؟ پانچویں طبقے میں جتنے یہود ہیں یہ سارے کے سارے پانچویں طبقے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور چھٹے طبقے میں کون جائے گا؟ جتنے عیسائیت ہے، چھٹا طبقہ ان کے لیے ہے۔ فرمایا میرے نبی نے پوچھا جبرائیل ساتویں طبقے میں کون جائے گا؟ جبرائیل نے سر جھکا لیا، شرم سے نیچے جھک گئے۔ اور میں جبرائیل بتاتے کیوں نہیں ہو؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت کے گنہگار مرد اور عورتیں جائیں، بغیر توبہ کے دنیا سے جانے والے وہ مرد اور بغیر توبہ کے دنیا سے جانے والی عورتیں، ساتواں طبقہ ان کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے نبی پر بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے۔ یہ درد تھا، یہ نبی کا درد تھا جو میرے لیے، مجھے اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، آپ کو اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اس کا درد ہی غیروں کے لیے تھا، غیروں کے لیے درد تھا، اس وجہ سے کہ میری امت ساتویں طبقے میں جائے گی۔ نبی کو امت سے اتنا پیار ہوتا ہے جتنا باپ کو اولاد سے بھی نہیں ہوتا۔ ساتویں طبقے میں جائے گی۔ اور میں ہاں یا رسول اللہ، بے ہوشی ہو کے گر گئے۔ جبرائیل نے نبی پاک علیہ السلام کا سر اٹھایا، گود میں رکھ لیا۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے لڑیوں کی طرح۔ حضرت جبرائیل بھی رو رہے تھے نبی کے غم کو دیکھ کر، نبی رسول پاک علیہ السلام کے درد کو دیکھ کر جبرائیل بھی رو رہے تھے۔ جبرائیل واپس چلے گئے۔ میرے نبی وہیں تھے، نماز کا وقت ہوا، مسجد میں گئے، نماز پڑھائی، واپس حجرے میں، دوسری نماز پڑھائی، واپس حجرے میں، تیسری نماز پڑھائی، واپس حجرے میں، کسی سے بات نہیں کی۔ صحابہ پریشان تھے، حضور بولتے نہیں ہیں، حضور بات نہیں کرتے ہیں، حضور پاک کے چہرے انور پر وہ مسکراہٹ نہیں ہے، اس رخ انور پر وہ خوشی کے آثار نہیں ہیں، یہ غموں میں گھرا ہوا چہرہ۔ رسول پاک پوری زندگی میں چند مقام پر ہنسے ہیں، وہ غم تھا جو ہنسنے نہیں دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے پاس آئے، صحابہ کھلکھلا کے ہنس رہے تھے۔ صحابہ سے فرمایا اگر تمہیں حازم اللذات، اگر تمہیں وہ یاد ہو جائے قبر جو لذتوں کو، شہوتوں کو توڑ دینے والی ہے، تو تم پہ یہ کیفیت طاری نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں تمہیں قبر کی وہ کیفیت بتا دوں، دکھلا دوں جو مجھے پتا ہے، تم اپنی عورتوں کے پاس بستروں میں جانا چھوڑ جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ، تم جنگلوں کا رخ کر جاؤ، جتنے وہاں خوفناک مناظر ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، نہ مسکراہٹ ہے چہرے پر، غم کے آثار ہی آثار ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضور کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ حضور پاک علیہ السلام کے دروازے پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو گئے، دروازے پہ دستک دے کر اجازت مانگی، لیکن اجازت نہیں ملی۔ حضرت صدیق وہیں دہلیز پر بیٹھ کے رونے لگے، وہاں اجازت نہیں مل رہی۔ اتنے میں سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے کے باہر بیٹھ کر اجازت مانگنے لگے، اجازت کوئی نہیں، اندر نہیں آ سکتے۔ حضور پاک سجدے میں اللہ سے راز و نیاز میرے اور آپ کے لیے، حضور سجدے میں جس کے آنکھوں سے گرنے والا پانی پوری دنیا سے قیمتی ہے، وہ مدینہ کی سرزمین کو تر کر رہا تھا، وہ مصلح اور چٹائی کو تر کر رہا تھا، میرے اور آپ کے لیے، امت کے لیے تر کر رہا تھا۔ امت کو فکر ہی نہیں ہے، امت کو فکر ہی نہیں ہے۔ یہاں دعائیں دی جاتی ہیں، واسطے ڈالے جاتے ہیں، چھوڑیاں اٹھا کر فریاد کی جاتی ہے 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، 5 وقت مسجدوں میں مولویت دین کر رہا ہے، مولویت دین کر رہا ہے۔ مسجد میں آنا مولوی کی بات نہیں ہے بابا۔ حضرت سلیمان تیسرا صحابی، حضرت سلیمان فارسی آئے رضی اللہ عنہ، اجازت مانگی لیکن اجازت نہیں ملی۔
इजाजत नहीं मिली। हजरत सलेमान वापस, सिद्दीक एक तरफ बैठ कर रो रहे, फारूक एक तरफ बैठ कर रो रहे। हजरत सलेमान फारसी हजरत फातिमा तो ज़हरा के दरवाजे पर गए, दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन है? फरमाया बेटी तेरा चचा है। हाँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला। हजरत फातिमा से अर्ज करने लगी कि पैगंबर ने सबसे पर्दा कर लिया है, सबसे रुख फेर लिया है, पता नहीं वजह क्या है, आप चले जरा अपने अब्बा से पूछे मामला क्या है। हजरत फातिमा ने दुपट्टा लिया, दरवाजे पे आई, दरवाजे पे दस्तक देकर इजाजत चाहिए। पैगंबर ने आवाज से पहचाना कि बेटी आई है, दरवाजे पर सजदे से सर उठा है, सलाम फेरा है। फरमाया बेटी अंदर आ जाओ। हजरत फातिमा अंदर गई। मेरे पैगंबर के रुख का, चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था, आंसू बह बह कर हालत बेजार हो चुकी थी, जिस्म और जो है वो नढाल हो चुका था। बाप पे लिपट कर रोने लगी, अब्बा कौन सा हुक्म आ गया है? अब्बा क्या मामला है? अब्बा जी क्या हुआ, क्या हुआ, क्या मामला है? बाहर दरवाजे पे एक तरफ तो बूढ़ा सिद्दीक रो रहा है, दूसरी तरफ फारूक आजम के आंसू जो है वो जमीन पर गिर रहे हैं। एक तरफ 250 साल का सलेमान फारसी खड़ा है, आप किसी से बात नहीं फरमा रहे। अब्बा जी कोई खास हुक्म आया है? फरमाया हाँ बेटी खास हुक्म आया है, जिब्राइल बता करके गए हैं कि आपकी उम्मत के गुनहगार बगैर तौबा के दुनिया से जाने वाले जहन्नम का 7वां तबका उनका इंतजार कर रहा है। मुझे इतने किसी बाप को औलाद के मुतालिक दर्द नहीं होता, मुझे एक उम्मती का दर्द खाया जा रहा है, जहन्नम में जाएंगे, ये जहन्नुम में जाएंगे, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मेरा जहन्नुमी मेरे सामने जहन्नुम में चला जाए। हजरत फातिमा ने पूछा अब्बा ये कैसे जाएंगे? फरमाया कि जब जहन्नुम की तरफ मेरी उम्मत को ले जाया जाएगा, मेरी उम्मत के बूढ़ों को खींच के ले जाया जाएगा जो बगैर तौबा के चले गए होंगे, जिन्होंने तौबा नहीं की होगी, जिन्होंने अपनी जिंदगी पर शर्मिंदगी इख्तियार नहीं की होगी, बूढ़ों को खींचा जाएगा, उनके ठुड्डियों से पकड़ करके। कुछ औरतों को बाल और चुटिया और पेशानी के बालों से खींचा जा रहा होगा। वो जवान औरतें अपनी बेपर्दगी का फरिश्तों को वास्ता देती हुई होंगी, लेकिन फरिश्ते नहीं सुनेंगे, अल्लाह का हुक्म है नहीं सुनेंगे। वो बूढ़े अपने बुढ़ापे का वास्ता देते होंगे कि खुदा के लिए, बूढ़ी औरत और बूढ़े मर्द अपने बुढ़ापे का वास्ता फरिश्तों को देते होंगे। लेकिन आज अल्लाह का हुक्म आ चुका है, ला यासूनुल्लाह मा अमरहुम, फरिश्ते कभी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं करते, वो वही करते जो अल्लाह हुक्म दे। अल्लाह ने हुक्म दिया होगा इस उम्मत के बूढ़ों को खींचो, इस उम्मत के जवानों को खींचो, इस उम्मत की औरतों को खींचो और इनकी इस उम्मत के मर्द और फेंको जहन्नुम में उठा करके। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? जब इनको ले जाया जाएगा, बाएं हाथ को यहां बांध दिया जाएगा, यहां बांध दिया जाएगा, दाएं हाथ को यहां से घुसाकर पीछे निकाल दिया जाएगा और गले में तोप डाल दिया, इनको खींचो और जहन्नुम में ले जाओ। जब जहन्नुम के फरिश्ते के सामने उम्मत जाएगी, इस उम्मत के लोग जाएंगे, जहन्नुम के दरोगा, जहन्नुम का जो सुप्रीडेंट है, मालिक जिसका नाम है, उसके सामने जाएंगे। उसकी जब हैबत को देखेंगे, उसकी जब हैबत को देखेंगे, सारा कुछ भूल जाएंगे। वाह मुहम्मदा, जहन्नुम के करीब जाकर कहेंगे वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा। हजरत मालिक पूछेंगे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन से लोग हैं? उनसे खुद पूछेंगे तुम कौन हो? उसकी हैबत से, उसके खौफ से, उसकी अजीब हालत से अपना तक नाम भी भूल जाएंगे। ये पता नहीं हम कौन सी उम्मत के लोग हैं, खौफ से हैरान से सब कुछ भूल जाएंगे। सिर्फ ये कहेंगे हम उस उम्मत के लोग हैं, हम उस उम्मत के लोग हैं जिन पर कुरान उतरा था। मालिक कहेगा कुरान तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उतरा। हाँ हम वही लोग हैं। कहेंगे वो उम्मत के लोगों, और फरिश्ते चलो चलो फिर जहन्नुम की तरफ। ये जब जाएंगे एक तरफ से मालिक की तरफ अर्ज करेंगे थोड़ा सा रुक जाओ, हम अंदर के गम हल्के कर ले, रो ले, थोड़े से हिचकियां बांध के रो ले, हम दुनिया में नहीं रोए, आज अपनी बदहालत को देख करके फिर जहन्नुम में रोएंगे, फिर इनके ऊपर रोना तारी किया जाएगा। जहन्नुमी हदीस शरीफ में आता है, पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अरे या अय्युहन नास इबकू, लोगों रोया करो, फइलम तस्ततिउ फतबाकू, तुम्हें रोना नहीं आता, आंखें खुश्क पड़ गई हैं, तुम्हारे अंदर दिल पत्थर बन चुके हैं, रोना नहीं आता, कुर्बान जाए ऐसे नबी पर फतबाकू, अरे रोने वाली
लिया करो। उस शक्ल पे अल्लाह को प्यार आता है, माफ करवा देते हैं। फइन्नम तबकू फतबाकू फइन्न अहलन नारी यबकूना फिन्नारी। अब जहन्नमी जहन्नुम में आग उधर से इंतजार में खड़ी हुई, ये जहन्नुम के करीब खड़े होकर रोएंगे। जब रोएंगे फतसील दुमू, इनकी आंखों से पानी गिरेगा, पानी गिरेगा, गिर 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 के आंखों का पानी खत्म हो जाएगा। कअन्नहा जदाबिल, यहाँ इनके नालियां बन जाएंगी, ये पानी आंखों का खत्म हो गया। हत्ता तसील दिमा, फिर खून गिरेगा, आंखों से खून गिरेगा, गिर 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 के खून हो गिरेगा, खत्म हो जाएगा। वतकरहुल उयून, इनकी आंखें जख्मी हो जाएंगी। हदीस पाक में आता है इतना आंखों से खून और पानी गिरेगा। मजमूई तौर पर अगर उस खून और पानी को जमा किया जाए, लजरत फीही सुफुन, उसमें कश्तियां भी चल सकेंगी। आज अब मालिक कहेगा उनको, अब ये रोना कोई फायदा नहीं देगा, अब इस रोने का कोई फायदा नहीं। हदीस शरीफ में आता है, अगर कोई इस दुनिया में अल्लाह के खौफ से रोया हो और उसकी आंख से एक पानी का कतरा जमीन पर गिर जाए, उसकी बख्शिश का जरिया बन जाए, जहन्नुम हराम हो जाएगी। लेकिन इस वक्त रोया जाए तब नहीं। फिर फरिश्ता कहेगा चलो अब आगे की तरफ चलेंगे। जब वो आगे जाएंगे, जब आग के पास जाएंगे, लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुलल व मिन तहतिहिम ज़ुलल, ऊपर आग नीचे आग, लज़्ज़ाअतन लिश्शवा, आंखों चेहरों को झुलस देने वाली आग। जब उसके करीब जाएंगे तो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये करीमा जोर जोर से पढ़ेंगे, आग पीछे हटेगी, आग पीछे हटती चली जाएगी। अरे फरिश्ता आग को मुखातिब कर कहेगा पकड़ो इनको, पकड़ो इनको, जलाओ इनको। आगे की तो कलीमा पढ़ते हैं, आगे के तो कलीमा पढ़ते हैं। फरिश्ता मालिक दरोगा कहेगा जहन्नुम का, हाँ हाँ अर्श वाले का यही हुक्म है, अगरचे पढ़ते हैं लेकिन गुनहगार बगैर तौबा के आए हैं, बगैर तौबा के आए हैं। आगे को पकड़ेगी, पैरों से शुरू होगी, पैरों से कोई घुटनों तक, कोई यहाँ तक। जब दिल के करीब जाएगी, फरिश्ता कहेगा दिल को छोड़ दो, हो सकता है जिगर को छोड़ दो, हो सकता है रमजान में ये प्यासा रहा हो सकता है इसने प्यास बर्दाश्त की। ऊपर आएगा, माथे की तरफ, चेहरे की तरफ है, रोक दो, हो सकता है कोई सजदा किया हो। आग रुक जाएगी, फिर लंबा जमाना गुजर जाएगा, लंबा जमाना। पीने के लिए जहन्नमी कुछ मांगेंगे, एक कटोरा उठाकर जहन्नमियों का खून और पीप दिया जाएगा, जिससे जब करीब लाएंगे ये ऊपर वाला होंठ सिमट कर माथे तक चला जाएगा, वस्ते रासक, और नीचे वाला होंठ सिमट करके नाक तक आ जाएगा, लटक कर नाक तक। हालतें बद हालत हो जाएगी, इसको कोई देख भी नहीं सकेगा। और फिर जब ये फिर भी पिएंगे, पी करके फिर वो जब अंदर जाएगा, अंदर से जितना निजाम है, बड़े पेशाब और पखाने की जगह से अंदर से निकल के सारा दो टांगों के दरमियान गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। फिर लंबा जमाना तकलीफों में गुजरेगा। जब मेरे अल्लाह को ये मंजूर होगा कि अब इस उम्मत को बाहर निकाला जाए, फिर अल्लाह ताला जिब्राइल अमी को भेजेंगे, जिब्राइल मेरे लाडले हबीब की उम्मत का क्या हाल है, मेरे लाडले हबीब की उम्मत का क्या हाल है जो जहन्नुम में गए। जिब्राइल कहेंगे या रब्बा आप तो बेहतर जानते हैं। फरमाया जाओ देख करके आओ। हजरत जिब्राइल फिर जहन्नुम में जाएंगे। जहन्नुम का निगरान फरिश्ता एक आग के मिंबर पर बैठा होगा, जिब्राइल को देखकर खड़ा हो जाएगा। जब जिब्राइल को देखकर वो खड़ा हो जाएगा, जिब्राइल से पूछेंगे कैसे आना हुआ। फरमाया उम्मत मुहम्मदिया के गुनहगार कहाँ हैं। फरमाया साथ में तबके में है। फरमाया दरवाजा खोलो जरा। जिब्राइल जाएंगे, दरवाजा खोलेगा, वो सारे देखेंगे कि ये फरिश्ता अजाब वाला नहीं है, ये अजाब वाला नहीं है, ये कोई और फरिश्ता है। पूछेंगे ये कौन है, पूछेंगे ये कौन है। फरमाएंगे ये वो जिब्राइल है जो तुम्हारे नबी पर वही की खिदमत किया करता था। वो सारे चिल्लाएंगे, हाथ इशारे से चिल्लाएंगे, हमारे नबी को हमारे गमों की इत्तला दे देना, हमारे दुखों की इत्तला देना। नसीमा जानबे बतहा गुजर कुन ज़िहबा लम मोहम्मद रा खबर कुन। हवा को मुखातिब करके एक फारसी शायर ने कहा, सीमा बतहा गुजर कुन, ए हवा जब तेरा मदीना से गुजर हो मेरा सलाम कह देना। नसीमा जानबे बतहा गुजर कुन ज़िहबा लम मोहम्मद रा खबर कुन। मेरे हालात की इत्तला मेरे गमखार को दे देना। जहन्नुमी कहेंगे हमारी इत्तला दे दो। हजरत जिब्राइल वापस आएंगे अल्लाह के दरबार में, और वो जहन्नुमी कहेंगे हमारा सलाम भी कह देना। हजरत दरबार में वापस आएंगे,
वापस आकर के कहेंगे, अल्लाह पाक पूछेंगे क्या हाल, फरमाया या रब्बा बहुत बुरी हालत में है। फरमाया कुछ कहा था? हाँ कहा था, हमारे नबी को सलाम कह दें। फरमाया जाओ जन्नत में, जाओ मेरे मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हबीब को, मेरे लाडले को, उनकी गमखार उम्मत का सलाम कह करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएंगे, मेरे नबी के महल में जाएंगे और नबी पाक अलैहिस्सलाम इंतजार में, हाँ आपकी गुनहगार उम्मत का सलाम लेकर आया हूँ। मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श के सामने है, अल्लाह के दरबार में जाएंगे, खर्र राकिअन साजिदन, अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की तारीफ करेंगे, हमदो सना करेंगे, वो तारीफ करेंगे, अल्लाह दिल में तारीफ करते जाएंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे इरफा रअसक या मोहम्मद, मेरे लाडले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे से उठाओ, सल तुअता, मांगो क्या मांगने आए हो, वशफा तुशफ़ा, सिफारिश करो किसकी करने आए हो। या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगार आज जहन्नुम में पिस रहे, लंबा जमाना गुजर गया है। अल्लाह पाक फरमाएंगे जाओ, जिस किसी के दिल में एक दिनार, जिस किसी के दिल में जरा भी दिनार के बराबर भी ईमान निकाल के ले आओ। रसूल पाक जाएंगे, उनके लिए खोल दिया जाए, उनके चेहरों को बाकी रखे ताकि पहचाना जाए ये उम्मती मोहम्मदी हैं। और मैं निकल जाओ, निकालो, ये निकल के दोबारा अल्लाह के दरबार में अल्लाह के नबी जाएंगे, या अल्लाह और मुझे इजाजत दी जाए, और भी लोग बाकी हैं। अल्लाह फरमाएंगे जिस किसी के दिल में ईमान है, जिस किसी के दिल में जर्रा बराबर भी ईमान है, उसको भी निकाल दो। हुजूर पाक दोबारा जाएंगे, इनको भी जाने दो, इनको भी रिहा कर दो, ये भी निकल के जहन्नुम से बाहर आ गए। तीसरी मर्तबा अल्लाह के दरबार में जाएंगे, कहेंगे या अल्लाह उसे भी निकालने की इजाजत दे जिसने जिंदगी में एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा हो, उसको भी निकालने की इजाजत दे। मेरा अल्लाह फरमाएगा लई सजा का, इसकी इजाजत नहीं है। व रहमती व इज्जती व जलाली व किबरियाई व अज़मती, चार कसमें उठा के अल्लाह कहता है मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे किबरियाई की कसम, मेरी इज्जत की कसम, लउखरिजन्न मिनन नार मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने मेरे नबी का कलिमा पढ़ा उसको मैं खुद निकालूंगा, मैं निकालूंगा। नबी लेकर चले, फिर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को, वक़्त मुझे पता है मेरी घड़ी पर नजर है, मैं क्या बात किसी तरफ लग जाए, फिर अल्लाह ताला ईमान वालों को इजाजत देंगे, इन नवाजियों को इजाजत देंगे, तुम भी तुम्हारा ये भी अल्लाह के दरबार में चलेंगे, रब्बा मेरे भी जानने वाले हैं, अल्लाह मेरे भी जानने वाले हैं। ये सारे इल्हार जारी से रो धोकर अल्लाह के दरबार में अर्ज करेंगे रब्बा मेरे जानने वाला हो, अल्लाह मेरे जानने वाला हो। अल्लाह फरमाएंगे जाओ जो जिसका जानने वाला निकाल के ले। ये वो लोग होंगे जिन्होंने कलीमा पढ़ा होगा, बगैर कलीमे वाला नहीं निकल सकता, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो नहीं निकल सकता। ये जाएंगे एक मैंने तुझे पानी पिलाया था, मुझे जानता है, रमजान शरीफ में तुझे खजूर दी थी, तुझे पानी पिलाया था, ये किया था, वो किया था, मुझे जानता है। हाँ वो कहेंगे या अल्लाह हम इकट्ठे नमाजें पढ़ते थे, वो जन्नत में नहीं आए, इकट्ठे रोजे रखते थे, इफ्तारी पर बैठते थे मस्जिद आयशा के दस्तरखान पे, आज नजर नहीं आते। रब्बा इकट्ठे हज किया था, इकट्ठे आज नजर नहीं आ रहे। जाओ जिसको पहचानते हो निकाल के ले आओ, सबको निकाल के ले आएंगे। ये आगे, जब सारे आ गए फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे वशफ़ातिल मलाइका, फरिश्तों ने सिफारिश की, लोग निकल गए। वशफ़ातिल अंबिया, अंबिया ने सिफारिश की, निकल गए। वशफ़ाल मुमिनून, ईमान वाले सिफारिश करके अपने अपने जानने वालों को निकाल लिया। फिर अल्लाह फरमाएंगे इल्ला यबका अरहमर राहिमीन, अब मेरे सिवा कोई बाकी नहीं रहा। फिर दस्ते कुदरत डालेंगे यूं जैसे उसकी जात है, ऐसा न समझना जैसा ये हाथ है, दस्ते कुदरत डालेंगे, एक मुट्ठी उठाएंगे, उठा करके जहन्नुम से निकाल देंगे। फिर जहन्नुम के दरवाजे बंद हो गए, निकल गए। फिर मेरा नबी को लेकर चलेगा, इस गुनहगार उम्मत को लेकर चलेगा। जन्नत के बाहर एक चश्मा है, एक नहर है, उसे नहर हयात कहते हैं। गुस्ल करो, कान्नहुम हनहमा, ये जल कर शाह हो चुके होंगे, ये जल करके कोयला हो चुके होंगे। मैं गुस्ल करो, गुस्ल कर दिए गए। इनके गले में छल्ला डाल दिया गया जिस पे लिखा होगा उतकाउर रहमानी, ये अल्लाह के आजाद करदा लोग हैं,
اللہ کی آزاد کردہ ان سب کو غسل دیا گیا، جنتی لباس دیا گیا، جنت کے دروازے پہ لایا گیا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں، جہاں تک جس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی جنت ہے۔ یہ مسکرائیں گے رب حقیقت، ہاں ہاں اللہ مذاق نہیں کرتے، جاؤ جاؤ۔ یہ چلے گئے، جب جنت میں پہنچ گئے پھر اللہ ایک اور اعلان فرمائیں گے، ساری نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت تمہیں وہ دیتا ہوں۔ جنتی کہیں گے ربا وہ کیا نعمت ہے؟ اللہ فرمائیں گے فلا رضائی فلا اسخط بعدہ ابدا، اب میں تم سے راضی ہوں، اس کے بعد کبھی ناراض نہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے بھائیو دوستو اور بزرگوں، اس کے لیے زور لگانا ہے، اس کے لیے زور لگانا ہے۔ بغیر محنت کیے جنت نہیں مل سکتی، بغیر محنت کیے جہنم سے نہیں بچا جا سکتا۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر پکا عزم اور ارادہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، پکا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے ارادوں کو قبول فرمائے۔